أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میرے پاس وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے اس کلام کو سنا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ یہ سورہ جن کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجیے آپ ان لوگوں سے کہ میرے پاس بذریعہ وحی یہ اطلاع آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کلام مجید کو سنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر وحی کا تذکرہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات نے آ کر جب قرآن کو سنا تو اس وقت آپ کو اس کا علم نہیں ہوا تھا، نہ ہی آپ نے جنات کو دیکھا تھا۔ یہ بتانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو کہ علم الغیب کا معاملہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جسے جتنا دکھانا اور بتانا چاہتے ہیں، جو سمجھانا چاہتے ہیں، اتنا اسے دکھا بھی دیتے ہیں، اتنا اسے علم بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے۔ یہ عقیدے کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ لاتے ہیں تاکہ لوگوں میں جو مغالطہ اور غلطیاں جو پیدا ہوتی ہیں، غلط فہمیاں کسی کے متعلق، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی کیوں نہ ہو، اس کی صفائی پیش کرنا ہے یہاں پر۔ اور ایک لفظ آیا ہے یہاں پر نفر۔ نفر کا مطلب 3 سے لے کر 10 تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جنات جو آئے تھے وہ نصیباً کے رہنے والے تھے اور ان کی تعداد 9 تھی۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور پھر کیا کہا انہوں نے قرآن کو سن کر اس کو غور سے سنا، یعنی خاموش بیٹھ کر، اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے اس قرآن کے تعلق سے یہ بات بتائی کہ یہ بڑا ہی عجیب و غریب کلام قرآن ہم نے سنا ہے۔ یعنی عجیب و غریب کس حیثیت سے؟ اس کے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، معنی و مفہوم کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے، یعنی ہر اعتبار سے ایک انوکھا کلام ہم نے سنا ہے۔ یہ اپنی قوم میں جا کر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جو راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس قرآن کی صفت اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کی۔ سب سے پہلی صفت اس کی یہ بتائی کہ وہ رشد کی طرف ہدایت کرنے والی کتاب ہے، یعنی ہدایت راہ راست کی طرف راستہ بتانے کی والی یہ کتاب ہے۔ واقعی میں یہ ایک ہی کتاب ہے جو واقعی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب دنیا میں ہدایت کا سرچشمہ نہیں ہے۔ کچھ اچھی باتیں ہو سکتی ہیں دوسری کتابوں میں، لیکن یہ واحد کتاب ہے۔ اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو یقیناً اس کو اس سے جڑنا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے کٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت سے دور چلا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو یہی بات بتائی، اور یہ بات بھی انہوں نے ان سے کہی کہ ہم ہرگز اس اللہ کے ساتھ، اس رب کے ساتھ، اس کی کسی مخلوق کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کریں گے، اس کے ساتھ اور کوئی معبود کو تسلیم نہیں کریں گے اور نہیں مانیں گے۔ یہ بات انہوں نے واضح فرما دی اور کہا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلام کو سننے کے بعد انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کر دی۔ یعنی ایک وقت کے سننے میں انہوں نے اتنا اثر لیا، اور چند آیتیں انہوں نے سنی تھی، اس کے باوجود ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جنات کا کیسا معاملہ ہے کہ انہوں نے ایک ہی وقت سنا اور چند آیتیں سنی، اس کے باوجود ان کا کیا حال ہو گیا، کیسا اثر لیے ہیں وہ لوگ، اور کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کلام کو مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور پھر انسانوں کو کیا ہو گیا ہے، جیسا کہ کفار مکہ
بار بار متعدد بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کو سن رہے ہیں، اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کا اثر ان لوگوں کے دلوں پر نہیں ہو رہا ہے۔ اور آج بھی دیکھیے آپ مسلمانوں کا کیا معاملہ ہے کہ کتنی بار قرآن کو سن لیتے ہیں لیکن اس کا اثر ہی نہیں لیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس میں توجہ نہیں دیتے، اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے کانوں میں ایسا ہی چلے جاتا ہے اور ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ جنات کا معاملہ ایسا نہیں تھا، اس میں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ تو ایک بار میں اس بات پر یقین کر لیے اور اس کا اثر انہوں نے لے لیا۔ یا قوم اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ سورہ احقاف 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات اور اس کی پکار کو سن لو اے میری قوم، اور اس پر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے اور تمہیں عذاب علیم دردناک عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ یہ بات وہ اس قرآن کو سننے کے بعد اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اس بلانے والے کی طرف، اس رسول کی طرف۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرما رہے ہیں۔ اور جنات کے تعلق سے گزشتہ درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ بہت سی اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیتیں دے کر رکھی ہیں جو انسانوں کے پاس نہیں ہیں، ان کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں، اور جن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ نہ آنے والی مخلوق، نہ نظر آنے والی مخلوق، یعنی آپ کو عام طور پر وہ نظر نہیں آتی، لیکن جب کبھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اسے دکھا بھی دیتے ہیں۔ ایسا بھی واقعات پیش آئے ہیں، اور وہ اپنے چہروں کو بدل سکتے ہیں، اپنی صورتوں کو بدل سکتے ہیں، کوئی دوسری صورت میں بھی وہ آ سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے۔ ایک دفعہ اس کے تعلق سے جو عمریں زیادہ پاتے ہیں جنات، اس کے بارے میں کئی 100 سال کی عمریں پاتے ہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ ابن جوزی اپنی کتاب صفوہ میں اس بات کو اپنی سند کے ساتھ لکھے ہیں، اور حضرت سہیل بن عبداللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ ایک وقت ایک جن نماز پڑھ رہا تھا تو وہ کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھا تھا، اور جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے اس کو سلام کیا، تو سلام کا جواب دیا، اور اس کے بدن پر ایک اون کا جبہ تھا، اس کو یہ دیکھے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا، وہ جن نے کہا کہ آپ اس کو اتنے تعجب سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ جبہ میں نے اپنے بدن پر جو پہن رکھا ہے وہ 700 سال سے ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی میں نے اسی جبے میں ملاقات کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی زیارت بھی میں نے اسی جبے میں کی ہے۔ تو اس سے ان لوگوں کی عمروں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی بڑی عمریں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، اور پھر ان کو صورتیں بدل لینے کا، شہریں بدل لینے کا، اور کسی دوسری صورت میں آ جانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ صلاحیت دے کر رکھی ہے۔ آسمانوں میں بھی اڑتے ہیں، ہواؤں میں بھی اڑتے ہیں، فاصلے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں محدود کر دیے ہیں، سمیٹ دیے ہیں کہ بڑے فاصلے اور پلک جھپکتے میں طے کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ خصوصی طاقتیں اور صلاحیتیں دے کر رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور اس بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہماری رب کی شان تو بہت بڑی ہے، اور وہ یہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے اولاد کا اور بیوی کا، تو لہٰذا اس کی طرف جو لوگ اولاد اور بیوی کو منسوب کرتے ہیں وہ بات غلط ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم میں سے بعض بیوقوف جاہل اللہ تعالیٰ پر حد سے گزری ہوئی باتیں افترا کر رہے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم سمجھتے تھے کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولتے۔ اس میں وہ اپنے کچھ ساتھیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس سے مراد وہ شیاطین یا وہ جنات جو اس قسم کی باتیں کرتے تھے، جو جھوٹ موٹ بات کرنے کے عادی تھے، جو حق کے خلاف باطل کو اختیار کرتے تھے، جو افترا پروازیاں کرتے تھے اللہ کے بارے میں، اللہ کے کلام کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی وہ جو ایمان لانے والے جو جنات تھے وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں سمجھتے تھے، ہمیں یہ گمان بھی نہیں تھا
کہ کوئی انسان یا جن اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا، اتنی جرت بھی کرے گا، لیکن جب ہم نے اس کلام کو سنا تو ہم کو پتہ چلا کہ واقعی میں یہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں اور ایسا کہتے آئے ہیں وہ لوگ۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور انسانوں میں سے بعض ایسے بھی تھے جو ان کی پناہ مانگتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ انسان جب جہالت کے دور میں جب سفر کیا کرتا تھا تو جب کسی سنسان وادی میں پہنچ جاتا تو وہاں پر اس کو رات میں اگر قیام کرنا ہوتا تو وہاں پر ٹھہر کر وہ یہ آواز لگاتا اور جنوں سے یہ کہتا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس وادی کے مالک سے، یہ کہہ کر ان سے پناہ مانگنے لگتا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بعض بدو جو خانہ بدوش قسم کے جو لوگ رہتے تھے، وہ اگر ایک جگہ ان کا پانی اور کھانا اور چارہ وغیرہ ختم ہو جاتا ایک مقام سے تو دوسرے مقام کی تلاش کرنے کے لیے کسی آدمی کو بھیجتے، اور جب پتہ چل جاتا کہ کسی دوسرے مقام پر وہ پانی اور چارہ موجود ہے تو پھر یہ یہاں سے وہاں تک سفر کرتے، اور جب وہاں پر اس وادی میں اترتے تو اترنے سے پہلے یہ پکار کر کہتے کہ اس وادی کے رب کی ہم پناہ چاہتے ہیں، اس وادی کے رب کی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ یعنی جنات کو وہ یہ سمجھتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان سے حفاظت کے لیے ہم ان کی پناہ لینا چاہیے، اور یہ بات ان کے اعتقادات میں شامل تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ویران علاقہ، کوئی ویران وادی، غیر آباد وادی جو ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی جن کے قبضے میں ہوتی ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اس جن سے اگر پناہ نہیں مانگیں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہمیں ستائے گا، یا کم از کم یہ کہ دوسرے جنوں کو ستانے کا موقع دے دے گا۔ یہ ان کے گمان میں تھا، یہ خیال میں تھا، اس لیے اس کی پناہ مانگتے تھے۔ اس میں ان ایمان لانے والے جنوں نے اس بات کو واضح کیا کہ ایسا کہنے کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ ہمارے جو ساتھی جو جن تھے ان سے انسان پناہ مانگتا ہے، انسان ڈر رہا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں افضل و اشرف بنایا، اس کو عقل، فہم اور شعور عطا فرمایا، کتنی صلاحیتیں اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کو خلیفہ بنایا زمین کا، اس کے باوجود وہ جنات سے ڈرتا ہے اور اس کے پناہ مانگتا ہے، جبکہ اس کو پناہ اپنے اللہ سے، اپنے رب سے مانگنی چاہیے تھی۔ وہ نہیں مانگ کر ان سے مانگ رہا ہے، تو اس لیے ان کو زیادہ غرور آ گیا، تکبر آ گیا اور کفر میں پڑ گئے، اور زیادہ ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انسانوں نے بھی ایسا ہی گمان کر رکھا تھا کہ جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجیں گے۔ اور ایک بات، یعنی یہ جنات بھی یہ گمان کرتے تھے کہ اب رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی انسان بھی یہ گمان کرتے تھے کہ اب رسول وغیرہ نہیں آئیں گے، بس ایسا ہی چل جائے گی دنیا۔ تو اس میں وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ گمان ہم لوگوں کا تھا، جیسا کہ انسانوں کا تھا کہ کوئی رسول وغیرہ نہیں آئیں گے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اس کو قوی ترین پہرے داروں سے بھرا ہوا پایا، اور شہاب کو ٹوٹتے ہوئے ستاروں کی طرح دیکھا۔ اس میں وہ لوگوں کا حال بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو آسمانوں کی طرف جانے سے روک دیا گیا، ان کے اوپر حد لگا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک ان جنات کو آسمانوں کی طرف جانے کی اجازت تھی، اور پھر وہاں پر جا کر وہ کچھ نہ کچھ خبریں سن لیتے تھے، اور وہ سن گن کر آ کر اپنے کاہن کو اس میں 1 میں 100 جھوٹ ملا کر بتا دیتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا انتظام فرمایا، انہیں وحی کی حفاظت کی خاطر کہ ان کے لیے حدیں مقرر کر دی گئی اور ان کو وہاں جانے سے روک دیا گیا۔ تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ کیا بات ہے، جب ہم نے ٹٹول کر دیکھا، آسمانوں کی طرف جب جانے کی کوشش کی تو وہاں پر ہم کو
جانے سے روک دیا گیا اور زبردست پہرے دار، قوی ترین پہرے دار وہاں پر لگا دیے گئے ہیں، فرشتے ہیں، اور پھر شہاب ثاقب ہے جس کے ذریعے سے ہم کو مار کر بھگایا جاتا ہے۔ یہی وجہ بنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے، یہ تحقیقات کرتے ہوئے مشرق و مغرب اور دیگر دنیا کے حصوں میں انہوں نے اپنی مختلف جماعتیں بنا کر یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہم کو آسمانوں کی طرف جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اور یہ بات ان کو واضح ہوئی جب انہوں نے قرآن کو سنا، اللہ کے کلام کو سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ واقعی میں یہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے ہم کو یہاں آنے سے روک دیا گیا تھا، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ احکامات آسمان پر دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جب احکامات نازل ہوتے ہیں تو فرشتے بغرض اطاعت اپنے پر مارتے ہیں، اپنے پر مار کر خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب کلام کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ ایک دوسرے سے باہم پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا، کیا حکم فرمایا۔ تو یہ تمام باتیں وہ لوگ سنتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شیاطین، وہ جنات جو آسمانوں سے یعنی خبریں چرانے کی عادی ہیں، تو وہ سن کر وہاں سے لے کر آتے تھے اور اپنے کاہنوں کو اس میں کچھ نہ کچھ ملا کر دے دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہونے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد اس کو بند کر دیا گیا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَخُوضُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا فرمایا، یعنی حالانکہ ہم اس سے پہلے آسمانی خبریں سننے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب کوئی جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ یعنی جب کبھی اب ہم ایسی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک تارا ٹوٹ کر ہمارے اوپر گر رہا ہے اور ہم کو جلا دے رہا ہے۔ وہ یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کے بعد بعثت کے بعد، بعثت سے پہلے وہ لوگ کچھ نہ کچھ سن گن کر آتے اور اپنے کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔